بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذوالحجہ کو جب سورج عرفات میں غروب ہو جائے تو میانہ روی کے ساتھ حجاج مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں۔ جب مزدلفہ آ جائیں تو جبل قزح کے پاس اترنا مستحب ہے۔ اسی پہاڑ کے دامن میں مسجد مشعر حرام بنی ہوئی ہے۔ وادی محصر کے علاوہ تمام مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے۔ مزدلفہ کے قریب یہ وہ وادی ہے جس میں اصحاب فیل پر عذاب نازل ہوا تھا۔ محصر کا معنی ہے کہ جس پہ افسوس کیا گیا ہو۔ اصحاب فیل اور بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے آئے تھے، مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا، بس یہ لوگ ناکام ہو گئے۔ اس مقام پہ وقوف درست نہیں، یہاں سے تیزی سے گزر جانا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 198 198۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ اس درمیان میں وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا، اور بغیر عذر ایسا کیا تو دم لازم آئے گا۔ 9 ذوالحجہ غروب آفتاب کے بعد یعنی 10ویں کی رات کو مزدلفہ جا کر ہی مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کے ادا کی جاتی ہیں۔ یعنی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اذان و اقامت کے بعد مغرب کے 3 فرائض اور پھر عشاء کے فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ مغرب کے سنن و نوافل اور پھر عشاء کے سنن و نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک رکنا واجب ہے، لیکن ضعیف، بیمار خواتین اور بچے وغیرہ ازدحام کی وجہ سے، کیونکہ ضرر کا اندیشہ ہے، پہلے بھی جا سکتے ہیں یا اول وقت میں فجر پڑھ کے وہاں سے نکل جائیں۔ یاد رہے کنکریاں بھی مزدلفہ ہی سے چننی ہیں، جمع کرنی ہیں۔ پہلے دن کے لیے 7 کنکریاں، 11، 12 اور 13 کے لیے 21 کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ تشریف لائے، یہاں مغرب و عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصوہ پہ سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور قبلہ کی جانب منہ کر کے دعا و تکبیر، تحلیل و توحید میں مشغول رہے۔ وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔ اب حجاج مزدلفہ سے منی روانہ ہوں گے۔ منی پہنچ کے طلوع آفتاب کے بعد جمرہ عقبہ کی رمی کریں گے۔ یہ رمی حج کے واجبات میں سے ہے۔ رمی کے لغوی معنی پھینکنے اور مارنے کے آتے ہیں، اور جمار جمع ہے جمرے کی، اور جمرہ کہتے ہیں چھوٹی کنکری کو۔ جمار یا جمرات منی کے 3 مشہور کھمبے ہیں جن پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، یعنی جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ۔ 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ، یا جسے ہماری زبان میں بڑا شیطان کہا جاتا ہے، کی رمی کی جاتی ہے، یعنی اسے 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگانے کے لیے 3 جگہ کنکریاں ماری تھیں، انہی کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور اب حج قران اور تمتع کرنے والے قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی ان پہ واجب ہے، یہ حج کے شکرانے کی قربانی ہے، جبکہ مفرد پہ یہ قربانی واجب نہیں ہے۔ 10 ذوالحجہ کو رمی اور پھر قربانی کے بعد اب حجاج کرام حلق یا قصر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سر منڈانے والوں کے لیے 3 بار دعا کی، جبکہ تقصیر کروانے والوں کے لیے 1 بار۔ حلق و تقصیر کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، لیکن ابھی بھی زوجہ حلال نہیں ہوئی ہے۔ یہ پابندی طواف الزیارہ کے بعد ختم ہو جائے گی، اور اب طواف الزیارہ کا وقت ہے۔ اسے طواف افادہ بھی کہتے ہیں، اور یہ فرض طواف ہے۔ یہ طواف حج کا دوسرا رکن ہے، اس کے ساتھ پھیرے کیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد سعی کی جائے گی، اگر سعی پہلے نہیں کی ہے تو۔ طواف الزیارہ کے 4 پھیرے فرض ہیں کہ بغیر ان کے طواف ہوگا ہی نہیں، اور پورے ساتھ کرنا واجب ہے۔
اور اب ایام حج اور احکام حج کے تعلق سے خصوصی لیکچر جو کہ استاذہ عالمہ نصرت فاطمہ باجی الہادی اسلامک اکیڈمی نے خصوصی طور پہ ریکارڈ کروایا ہے کا پارٹ 4 ملاحظہ کرتے ہیں، یعنی 10 ذو الحجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیکھ رہے ہیں حج کا طریقہ، جس میں ہم نے اس سے پہلے والی ویڈیوز میں حج کا پہلا دن دوسرا دن اس عنوان سے ہم نے اس میں حج کے پہلے دن کیا کرنا ہے، دوسرے دن کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ سیکھا۔ آج ہم سیکھیں گے حج کا تیسرا دن۔ حج کا تیسرا دن چونکہ رات مزدلفہ میں گزاری ہے تو مزدلفہ میں فجر پڑھنے کے بعد، تھوڑا آرام کرنے کے بعد، اشراق چاشت پڑھنے کے بعد آرام سے مزدلفہ کو چھوڑیں۔ بہت سے لوگ مزدلفہ کو چھوڑنے کی بہت جلدی کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ فجر طلوع ہونی چاہیے، فجر پڑھیں گے اور پھر کچھ دیر وہاں اسٹے کریں تاکہ بہت زیادہ رش میں آپ جانے والوں میں شامل نہ ہو۔ آرام سے جائیں، اشراق پڑھ کے ذکر اذکار کر کے پھر مزدلفہ کو چھوڑیں۔ اور اب 10 ذی الحج جو کہ حج کا تیسرا دن ہے، تھرڈ ڈے آف حج، حج کا تیسرا دن 10 ذی الحج، تھرڈ ڈے۔ اس دن کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ سے مینا گئے، مینا جا کر بڑے شیطان کو کنکری ماری، 7 کنکریاں مارنی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یوں کنکری مارنی ہے۔ 7 کنکریاں مارنی ہیں بڑے شیطان کو۔ کہاں؟ مینا میں۔ مینا میں جمرات کے قریب کنکریاں مارتے ہی سیدھے اپنی رہائش گاہ پہ چلے جانا ہے۔ یہ رہائش کبھی اکثر لوگوں کو عزیزیہ میں ملتی ہے، کچھ لوگوں کو مکہ میں ملتی ہے۔ اگر عزیزیہ میں ہے تو عزیزیہ چلے گئے، اگر مکہ میں ہے تو مکہ چلے گئے۔ بہرحال جہاں آپ کی رہائش ہے آپ وہاں چلے گئے، جائیں ریسٹ کریں۔ احرام کی پابندی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ معلومات کروائیں کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر نہیں ہوئی ویٹ کریں، جن نمازوں کا وقت ہو گیا ہوٹل میں ہی وہ نمازیں پڑھیں، ریسٹ کریں۔ آپ اپنے سر سے وہ رومال ہٹا سکتی ہیں، اسکارف ہٹا سکتی ہیں، پنکھے کے نیچے آرام سے خود کو ریلیکس کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی کپڑا ہٹانے سے آپ کا احرام نہیں ٹوٹے گا، احرام نیت کا نام ہوتا ہے۔ جب آپ کو اطلاع مل گئی کہ قربانی ہو گئی تو اب آپ نے قصر کرنا ہے۔ مرد حضرات حلق کریں گے، آپ قصر کریں گی کہ اپنی بالوں کی جو چوٹی ہے اس کو سرا پکڑ کر انگلی کے گرد لپیٹیں، کینچی سے کاٹیں اور آپ کے بالوں کو کاٹنا، یہ قصر کہلاتا ہے۔ جب آپ نے بال کاٹ دیے اب آپ کی احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ غسل کریں، لباس تبدیل کریں، کھانے کا وقت ہے کھانا کھائیں، آرام کریں۔ ایک دم سے آپ طواف زیارہ کرنے نہ بھاگیں، بلکہ جب عشاء کے بعد رات کو 12 بجے کے بعد تھوڑا رش کم ہو جائے تو آرام سے جا کر آپ طواف زیارہ کریں۔ بہت سے لوگ آپ کو کہیں گے بھاگو مینا میں جاؤ، دوبارہ مینا جانا ہے، تو بے شک جانا ہے، لیکن اگر ہم نے مینا میں رات کا تھوڑا سا بھی حصہ گزار لیا تو سنت ادا ہو گئی۔ لیکن طواف زیارہ حج کا فرض ہے، بہت اہم رکن ہے، اس کو ہم نے بہت تسلی سے اور بہت اچھے سے کرنا ہے۔ تو تھوڑا تازہ دم ہو کر ریسٹ کر کے فریش ہو کر پھر آپ طواف زیارہ کے لیے جائیں۔ یاد رہے کہ طواف زیارہ حج میں فرض ہے۔ طواف زیارہ کیا ہے؟ نیت کی میں نے بیت اللہ کے طواف کی، طواف زیارہ کی، حجر اسود کے قریب جا کے یہ نیت کر کے استلام کر کے 7 چکر کرنے ہیں آپ نے، پھر 2 رکعت نماز واجب طواف زیارہ کے پڑھنے ہیں، طواف کے پڑھنے ہیں جو ہر طواف کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے حج پہ جانے سے پہلے نفلی طواف میں سعی نہیں کی تھی تو اب آپ سعی بھی کریں گی، یعنی صفا مروہ کے 7 چکر بھی کریں گے۔ ہر سعی احرام کے ساتھ ہوتی ہے، اس سعی میں آپ احرام میں نہیں ہیں، کیونکہ احرام تو آپ کا یہاں ختم ہو گیا جب آپ نے بالوں کا قصر کر لیا۔ تو اس طواف زیارہ کے بعد جو سعی ہے اس میں اجازت ہوتی ہے کہ وہ بغیر احرام کے کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دن بڑا اہم دن ہے، اس کو اچھے سے سیکھیں۔ حج کا تیسرا دن ہے، دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحج، جس دن پاکستان میں بقرہ عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے۔ یہ 10 ذی الحج حج کا تیسرا دن۔ اس دن مزدلفہ میں رات گزاری ہے، مینا چلے گئے، مینا میں جا کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، جو تھوڑی سی دیر میں عمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پیدل جانا چاہے تو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے ساتھ ہی سامنے سرنگ ہے، اس سے اگر پیدل چلتے ہوئے چلے جائیں تو بہت جلدی
آپ مکہ پہنچ سکتے ہیں یا اپنی رہائش گاہ پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں پہنچیں، ریسٹ کریں اور معلومات کروائیں کہ آپ کی قربانی کب تک ہوگی۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے، آپ کو اطلاع مل گئی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، مرد کی طرف سے الگ اور عورت کی طرف سے علیحدہ، اب آپ نے بالوں کی چوٹی کو سرے سے 1 انگلی کے پورے کے برابر کاٹنا ہے، یہ قصر کہلائے گا۔ یہاں احرام کی پابندی ختم، آپ غسل کر لیں، لباس چینج کر لیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد تھوڑا آرام کر کے، کھانا کھا کے، فریش ہو کر آپ جا کر طواف الزیارہ کر لیں اور طواف الزیارہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ مینا چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سیکھ رہے ہیں احکام حج۔ حج کا چوتھا اور 5واں دن کیسے گزارا جائے گا، یہ جاننے کے لیے دیکھیے ندا نسیم آفیشیل پہ اگلی ویڈیو۔